ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو فرمایا ابو بکر نام عبداللہ، لیکن ابو کیا ہے؟ نہ آپ کا بیٹا بکر، نہ آپ کی بیٹی بکر، نہ آپ کی کنیت ابو بکر بن سکتی ہے کسی بچے کی وجہ سے۔ تو ابو القاسم حضور کے تو بیٹے تھے قاسم، اب ابو تراب کنیت بنی حضرت علی کی، وجہ تو کوئی ہے۔ ابو حفص حضرت عمر کی کنیت بنی بیٹی کی وجہ سے، آخر ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی کی کنیت بنی بیٹے کی وجہ سے۔ اب یہ وجہ بنتی ہے، تو ابو بکر کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں بکر نام کا، آپ کی تو بیٹی ہی کوئی نہیں بکر نام کی، تو پتہ یہ چلا آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بکر کہا جاتا ہے پہل کو، پہل کرنے والے کو۔ جو کام آگے بڑھے گا پہلے وہ بکر ہو جائے گا۔ جیسے صبح صبح رات تاریکی کے بعد صادق کے وقت جو روشنی پھوٹتی ہے اسے عربی میں قرآن نے بکرا کہا، بکرا کہا۔ بکرا وہ جو صبح روشنی اندھیرے کو چیر کر پہلے آتی ہے اسے بکرا کہا جاتا ہے۔ جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اسے باکرا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پہل کرنے والے کو بکر کہا جاتا ہے۔ ہر کام میں پہل کرنے والا، نبی کے لیے ہر چیز میں پہلے آگے بڑھنے والا، نبی کے لیے پہلے مال خرچ کرنے والا، نبی کے لیے پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے کلمہ پڑھنے والا، نبی کے لیے سب سے پہلے اپنے پیسوں کو خرچ کرنے والا، نبی کے لیے سب سے پہلے اپنے 6 دکانوں کو خرچ کرنے والا، نبی کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کرنے والا، نبی کے لیے پہلے اپنے گھر کو چھوڑنے والا، نبی کے ساتھ پہلا ہجرت کرنے والا، نبی کو پہلے کندھے پہ اٹھانے والا، نبی سے پہلے غار ثور میں جانے والا، دنیا میں پہلا جس نے نبی کا سر اپنی گود میں رکھا، وہ پہلا جس نے نبی کے اپنی گود میں سر رکھ کر نبی کے 3 دن دیدار کیا، دوسرا کوئی نہیں تھا، وہ ایک تھا، وہ پہلا تھا جو نبی کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، وہ پہلا تھا جو غار میں پہلے داخل ہوتا ہے، وہ پہلا تھا جو نبی کا چہرہ 3 دن تک دیدار کرتا ہے، 3 دن تک نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ پہلا تھا جو نبی کو لے کر ہجرت مدینہ کرتا ہے، وہ پہلا ہے جو نبی کے اوپر چادر تان لیتا ہے، وہ پہلا ہے جو مسجد قباء کی تعمیر میں حضور کے لیے گارے کا اہتمام کرتا ہے، وہ پہلا ہے جو مسجد نبوی کی زمین کو خریدنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، وہ پہلا ہے جو بدر میں رسول اللہ کو مشورہ دیتا ہے، وہ پہلا ہے جو نبی کے عریش خیمے میں پہلے داخل ہوتا ہے، وہ پہلا ہے جو ہر غزوے میں آگے رہتا ہے، وہ پہلا ہے جو اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دے کر سسر بن جاتا ہے، وہ پہلا ہے جو نبی کے لیے ہر جگہ جو ہے ہر جگہ میدان ہموار کرتا ہے، نبی کے پہلے لشکر جو بھیجا جاتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے، جب حضور دنیا سے جاتے ہیں پہلے آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، وہ پہلا ہے جو نبی کے جانے کے بعد پہلے رسول اللہ کے روضے میں سو جاتا ہے، اور سویا ہوا ہے یا نہیں؟ پہلا ہر چیز میں پہل کرنے والا ابو باپ بن گیا، ابو باپ بن گیا، کس کا؟ بکر، پہل کرنے والوں کا، اس سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، وہ پہلا پہلا پہلا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہا ابو بکر تو ہر کام پہل کرنے والوں کا بھی بادشاہ ہے، باپ ہے، کوئی دنیا میں تجھ سے پہلے نہیں، جنت میں بھی نہیں جائے گا، جنت میں بھی امتیوں میں پہلا جانے والا، جنت کے ہر دروازے سے جس کے لیے صدا آئے گی وہ امت کا پہلا ابو بکر، سب سے پہلے جس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ پہلا نامہ اعمال ابو بکر، جو جنت میں جائے گا پہلے امتیوں میں ابو بکر، یہاں تک کہ جنت میں رسول اللہ کے دانی طرف پہلا جو بیٹھے گا وہ بھی
ابو بکر، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، میں اٹھوں گا روزے سے سب سے پہلے میں جس کا ہاتھ پکڑوں گا وہ میرے دائیں طرف ہوگا ابو بکر۔ حدیث ہے، بلکہ حدیث مسلم شریف کی اٹھا کر دیکھیے، بوڑھی عورت آ گئی، یا رسول اللہ آپ اگلے سال میں آؤں، آپ اگر نہ ہوں تو میں کس کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں؟ کہا میرے بعد سب سے پہلے جس کے پاس جانا وہ ہوگا ابو بکر۔ ہر بات حدیثیں بتا رہی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، وہ پہلا، ان سے پہلا نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا، ان سے پہلا نہ کوئی مال نبی پہ خرچ کرنے والا، ان سے پہلے نہ نبی کے وزن کو اٹھانے والا، نہ ان سے پہلے کوئی نبی کو لے کر ہجرت کرنے والا، نہ ان سے پہلے کوئی غار میں جانے والا، نہ مزار میں سونے والا۔ یہی تو افسوس ہے نا ان کو، یہی تو افسوس ہے۔ لیکن جو مقام مل گیا اس کو کوئی چھین سکتا ہے؟ جاؤ روضہ رسول پہ، پتہ چلتا ہے حضور کے ساتھ پہلا کون ہے، کس کا نام لکھا ہوا ہے جالیوں پہ؟ ہا ہنا محمد، ہا ہنا ابو بکر۔ آپ حضور کو سلام کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، صلات پیش کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس کو سلام کریں تو کس کا نام آئے گا؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی؟ آپ کی حاضری روزہ رسول پہ مکمل ہوگی؟ میں ممبر پہ اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں، جو بغض ابو بکر لے کے روزے پہ جاتا ہے وہ نبی کی محبت نہیں لعنت لے کر آتا ہے۔ ابو بکر سے سینہ صاف کر لے، نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی، کیونکہ ہر کام میں پہلا، ہر کام میں پہلے بڑھنے والا، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا ساروں کے حق میں دنیا میں دے چکا ہوں لیکن ابو بکر کے حق کو میرا اللہ ادا کرے گا، میں محمد نہیں ادا کر سکتا۔ ایسا ابو بکر